بلہ واپس لینے کے لیے پی ٹی آئی کا فوری پشاور ہائی کورٹ جانے کا فیصلہ مؤخر۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف کیس اب کہاں اور کب دائر کیا جائے گا؟ حامد خان، بیرسٹر ظفر اور بیرسٹر گوہر کی مشاورت جاری۔ پارٹی رہنماؤں کا بانی پی ٹی آئی سے بھی مشاورت کا امکان۔ پارٹی رہنماؤں کو عدالت میں اپیل کے لیے فیصلے کی مصدقہ کاپی کا بھی انتظار۔ پی ٹی آئی ذرائع کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن سے اب تک مصدقہ کاپی نہیں ملی۔ مصدقہ کاپی نہ ہونے کی صورت میں درخواست مسترد ہونے کا خدشہ ہے۔ گزشتہ روز الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ پی ٹی آئی انتخابات پارٹی آئین کے مطابق نہ کرانے پر بلے کے نشان کے اہل نہیں۔ توشہ خانہ کیس میں سزا کا فیصلہ معطل کیا جائے۔ بانی پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ فیصلہ کل عدم قرار دینے کی استدعا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ توشہ خانہ کیس میں سزا پہلے ہی معطل ہو چکی ہے۔ ہائی کورٹ نے صرف سزا معطل کی، یہ پورا فیصلہ نہیں۔ فیصلے میں اس غلطی کا الیکشن کمیشن نے فائدہ اٹھایا اور بانی پی ٹی آئی کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ملک کی سب سے بڑی جماعت کے لیڈر کو انتخابات سے باہر نہیں رکھا جا سکتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 روز پہلے توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کی نااہلی برقرار رکھی تھی۔ عدالتی فیصلے میں کہا تھا کہ تحریک انصاف نے سزا معطلی کی درخواست میں فیصلہ معطل کرنے کی استدعا ہی نہیں کی تھی۔ سپریم کورٹ واضح کر چکی ہے کہ سزا معطلی سے فیصلہ معطل نہیں ہوتا۔ سائفر کیس میں ضمانت پر رہا شاہ محمود قریشی کے اہل خانہ سپریم کورٹ کے تحریری حکم کے منتظر۔ شاہ محمود کے وکلاء نے تحریری حکم کی مصدقہ نقول کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ اریالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت، گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت بھی اریالہ جیل میں ہوگی۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر اریالہ جیل میں ان کیمرہ سماعت کریں گے۔ عدالت نے نیب ریفرنس پر آج کے لیے نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر رکھا ہے۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ جس شخص نے آئین کی خلاف ورزی کرائی اسے معصوم کہا جا رہا ہے۔ پہلے لاڈلا کہہ کر مسلط کیا گیا، اب معصوم کہہ کر مسلط کیا جا رہا ہے۔ نون لیگ کے ملک احمد خان نے کہا کہ ماضی کی حکومت نے سائفر کو بنیاد بنا کر سیاست کی، اسٹیبلشمنٹ کو بھی سائفر کے معاملے پر گھسیٹا گیا۔ پیپلز پارٹی کے شرجیل میمن بولے، بانی پی ٹی آئی نے اپنی حکومت بچانے کے لیے لوگوں کو لائف ٹائم ایکسٹینشن کی آفر کی، یہ ہر بار کامیاب نہ ہوا تو سائفر کا ڈرامہ رچایا گیا۔ ثابت ہو چکا کہ یہ پارٹی بھارتی فنڈنگ سے چلتی ہے۔ افسوس کہ ایسی پارٹی کو آئین اور قانون کی تشریح کرنے والے بڑی پارٹی کہہ رہے ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کی فردوس عاشق امان نے کہا کہ پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلہ فی امان اللہ ہو گیا۔ اداروں کو ماتحت بنانے کے بجائے پی ٹی آئی اداروں کے ساتھ رہ کر سیاست کرے۔ پی ٹی آئی کے صدر پرویز الہی دل میں تکلیف کے باعث جیل سے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی منتقل۔ جیل ذرائع کے مطابق پرویز الہی کو گزشتہ رات سے دل میں تکلیف کی شکایت تھی، انہیں سینے میں انفیکشن بھی ہوا ہے۔ پرویز الہی کا جیل اسپتال میں طبی معائنہ بھی کیا گیا تھا۔ ڈی جی آئی بھی بتائیں پاکستان کے شہریوں کی سرویلنس کون کر سکتا ہے؟ یہ بھی بتائیں کیا ریاست پاکستان کے پاس غیر قانونی سرویلنس سے محفوظ رہنے کی صلاحیت ہے؟ موبائل فون صارفین کی کالز اور ڈیٹا محفوظ بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آڈیو لیکس کیس میں ڈی جی آئی بی اور ڈی جی ایف آئی اے کو 19 فروری کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ تحریری حکم میں کہا گیا کہ رپورٹ کے مطابق آئی ایس آئی کے پاس سوشل میڈیا پر شیئر معلومات کے سورس کا تعین کرنے کی ٹیکنالوجی نہیں۔ آڈیو لیکس سوشل میڈیا پر کس نے ریلیز کی؟ ایف آئی اے آڈیو لیکس شیئر کرنے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی تفصیل کے ساتھ رپورٹ پیش کرے۔ ڈی جی ایف آئی اے پیش ہو کر بتائیں کہ فون کالز کی سرویلنس اور ریکارڈنگ کیسے ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد میں گرفتار بلوچ یکجہتی مارچ کے مظاہرین ڈیوٹی مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش۔ عدالت کا 163 مظاہرین کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کا اسلام آباد واقعے کے خلاف بلوچستان کے مختلف اضلاع میں احتجاج۔ ہب میں آج دوسرے روز بھی شٹر ڈاؤن ہڑتال، تجارتی مراکز بند۔ بھوانی کے مقام پر کراچی کوئٹہ قومی شاہراہ پر دھرنا۔
کراچی سے کوئٹہ آنے اور جانے والا ٹریفک دوسرے روز بھی معطل، خضدار میں بھی دھرنا اور شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ کراچی کے کینٹ اسٹیشن میں ٹرین میں بم کس نے رکھا، کہاں سے رکھا، تفتیش جاری۔ پولیس کی ابتدائی تحقیقات کے مطابق بم پشاور اسٹیشن سے ٹرین میں رکھا گیا۔ ٹائمر کے مطابق بم پھٹنے کا ٹائم گزشتہ روز دوپہر 12 بجے کا تھا۔ اس وقت ٹرین سکھر روڑی جنکشن پر تھی۔ ٹائم ڈیوائس ناکارہ ہونے کی وجہ سے بم پھٹ نہیں سکا۔ کینٹ اسٹیشن پر ٹرین آ کر رکی تو 1 گھنٹے بعد پولیس کو بم کی اطلاع ملی۔ پشاور سے کراچی تک مختلف اسٹیشنز کی CCTV حاصل کی جا رہی ہیں۔ حکام کے مطابق 5 کلو وزنی بم سیاہ اور لال رنگ کے اسکول بیگ میں رکھا گیا تھا، جو عوامی ایکسپریس کی بوگی نمبر 5 میں سیٹ نمبر 71 کے قریب سے ملا۔ واقعے کا مقدمہ اب تک درج نہیں کیا جا سکا۔ PMDC کے افسران کی جانب سے 6 کروڑ 10 لاکھ روپے کی کرپشن کے معاملے پر FIA نے 10 ملازمین کے بیانات قلم بند کر لیے۔ PMDC افسران کے خلاف کرپشن کا مقدمہ وزارت صحت کی مدیریت میں FIA میں درج کیا گیا۔ FIA نے فیڈرل الاؤنس تسلیم کیے گئے کالجز اور بحال ڈاکٹرز کی تفصیلات مانگ لی۔ FIA نے ملوث افسران کے خلاف ڈسپلنری کارروائی کے لیے PMDC کو خط لکھ دیا۔ ضلع کیماڑی NA 242 پر MQM پاکستان اور مسلم لیگ نون کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی۔ MQM پاکستان نے اس سے متعلق خبروں کی تردید کر دی۔ ترجمان نے کہا کہ MQM پاکستان کی NA 242 کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے خبریں بے بنیاد ہیں۔ اس نشست پر MQM کے سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال پارٹی امیدوار ہیں۔ اس سے پہلے یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ قومی اسمبلی کے حلقے 242 پر MQM مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی حمایت کرے گی اور اپنے امیدوار کو دستبردار کرے گی۔ لاہور ہائی کورٹ کی بانی PTI کے بھانجے احسان نیازی سے کاغذات نامزدگی پر دستخط کرانے کی ہدایت۔ والدہ کی درخواست پر جاری عدالتی حکم میں کہا گیا کہ سرکاری وکیل نے اعتراف کیا کہ احسان نیازی سزا یافتہ نہیں، وہ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں۔ احسان نیازی الیکشن میں حصہ لینے کے لیے کاغذات پر دستخط کرنا چاہیں تو اجازت دی جائے۔ عثمان ڈار کی والدہ نے NA 71 کے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ کاغذات نامزدگی کی وصولی اور جمع کرانے کا سلسلہ جاری۔ لاہور کی قومی اسمبلی پر اب تک 89 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ صوبائی اسمبلی کے لیے 3 روز میں 240 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ اسلام آباد کے 3 قومی اسمبلی کے حلقوں کے لیے مجموعی طور پر 109 امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے۔ پشاور میں خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے لیے 264 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ کوئٹہ کی 3 قومی اور 9 صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروائے جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کو انتخابات کے لیے 42,000 سیکیورٹی اہلکاروں کی کمی کا سامنا۔ صوبائی حکومت نے وفاق سے فرنٹیئر کانسٹیبلری کی خدمات مانگ لی۔ سرکاری ذرائع کے مطابق انتخابات کے لیے 1,34,000 سے زیادہ سیکیورٹی اہلکار درکار ہیں، جبکہ صوبائی حکومت کے پاس 90,000 سے زیادہ سیکیورٹی اہلکار موجود ہیں۔ صوبے میں 4,812 پولنگ اسٹیشنز حساس ترین اور 6,581 پولنگ اسٹیشنز کو حساس قرار دیا گیا ہے۔ غازہ پر اسرائیلی حملے جاری۔ جبالیہ میں شہریوں کے گھروں پر بمباری میں درجنوں فلسطینی شہید۔ پینے کے پانی کا آخری پلانٹ بھی اسرائیلی فوج نے تباہ کر دیا۔ غزہ کے جنوبی علاقے پر 2,000 پاؤنڈ وزنی بم گرائے گئے۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں 20,000 سے زائد شہید فلسطینیوں میں 70% خواتین اور بچے شامل ہیں۔ حماس نے اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنانے کی تازہ ویڈیو جاری کر دی۔ حماس کے ساتھ جنگ میں اب تک 472 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے۔ سلامتی کونسل میں غزہ پٹی میں فلاحی امداد کی فراہمی کی قرارداد منظور۔ روس اور امریکہ نے ووٹ نہیں ڈالا۔ ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز نے قرارداد کو بے معنی قرار دیتے ہوئے جنگ بندی کو ناگزیر قرار دیا۔ حماس نے بھی غزہ میں امداد سے متعلق UN قرارداد ناکافی کہا ہے۔ غزہ میں شدید سردی میں بچے کھلے آسمان تلے موجود، نہ کھانے کو کچھ اور نہ ہی پینے کے لیے صاف پانی دستیاب۔ خالی برتن لیے بچے کھانے پینے کی اشیاء کے لیے پریشان۔ سردی کی شدت کاغذ جلا کر کم کرنے کی کوشش۔ موسم نے اسرائیلی حملوں سے تباہ حال فلسطینیوں کی مشکلات اور بڑھا دی۔ اقوام متحدہ پہلے ہی غزہ میں خوراک کے قحط کی وارننگ جاری کر چکا۔
कराची के राशिद बिनास रोड पर वाक़ मॉल में आग चौथी मंजिल पर फूड कोर्ट में लगी। CCTV सामने आ गई। सुबह 6:12 पर लगने वाली आग ने चंद मिनट्स में शिद्दत इख्तियार कर ली। 6:22 पर फूड कोर्ट मुकम्मल जल चुका था। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक गुलशन इकबाल फायर स्टेशन को 6:29 पर आग लगने की इत्तला दी गई। फायर ब्रिगेड पहुंची तो तीसरी और चौथी मंजिल पर आग की शिद्दत बढ़ चुकी थी। मॉल में गुज़श्ता माह आग लगने से 11 अफराद जाँ बहक हुए थे। धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का क्रैकडाउन ब्रेकडाउन। कराची को पानी फराहम करने वाली लाइन फट गई। मरम्मती काम शुरू। अगले 24 घंटे में मुकम्मल होने का इम्कान। वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक 72 इंच कुतर की पाइपलाइन बैक प्रेशर के बायस फटी। सेकेंड फेज और K2 पंप हाउस बंद हो गए। शहर को पानी की फराहमी मुतवादिल लाइन से की जा रही है। CTD का 50 अफराद के कत्ल में मुलव्विस दहशतगर्द को साथी समेत हलाक करने का दावा। का इंटेलिजेंस की बुनियाद पर चिन्योट में कार्रवाई की। दहशतगर्द फायरिंग के तबादले में साथी समेत मारा गया। ठिकाने से गोला बारूद जदीद असलहा बरामद। दहशतगर्द गजनफर डेरा इस्माइल खान में खुदकुश धमाके और फैसलाबाद में हसास इदारे के दफ्तर पर हमले समेत 11 बड़ी कार्रवाइयों में मुलव्विस था। उसके सर की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर थी। CTD ने गजनफर नदीम को मजहबी मुनाफरत पर मबनी दहशतगर्दी का मास्टरमाइंड भी करार दिया। दरगाह लाल शहबाज खलंदर के तोशाखाना से सोना और चांदी चोरी केस का मरकजी मुलजिम मैनेजर औकाफ जुबैर बलोच गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। मुबैना फ्रंटमैन अली रजा गोपांग की तलाश जारी। चोरी का मुकदमा एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ इरशाद अली समो की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में 57 तोले सोना जबकि 3133 तोले चांदी चोरी होने का जिक्र मौजूद। कंदकोट में कच्चे के इलाके में 12 मुगवियों की बाजियाबी के लिए पुलिस ऑपरेशन जारी। दाखिला और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी। मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला। पुलिस ने डाकुओं के मुताबिक ठिकानों को निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक तमाम मुगवियों की बाजियाबी तक ऑपरेशन जारी रहेगा। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर ने कराची में करीमाबाद अंडरपास का संग बुनियाद रख दिया। 1.5 बिलियन रुपए की लागत से अंडरपास 1 साल में मुकम्मल होगा। अंडरपास 1 किलोमीटर तवील है और 2 रोया है। मुख्तलिफ टेलीकॉम प्लेयर्स ने पाकिस्तान से निकलना शुरू कर दिया। टेलीनॉर पाकिस्तान ने अपने 100% शेयर्स PTCL को फरोख्त कर दिए। टेलीकॉम सेक्टर के माहिरीन कहते हैं कि कारोबारी इदारे खैरात की बुनियाद पर नहीं चल सकते। कतर टेलीकॉम और ओमान टेलीकॉम ने वर्ल्ड कॉल और वायर ट्राइब में सरमायाकारी की, लेकिन दोनों ने रेगुलेटरी निज़ाम की खराबी की वजह से पाकिस्तानी मार्केट से दूर जाने को तरजीह दी। हुकूमत उनको फ्रीक्वेंसी देने पर भी तैयार नहीं थी। चंद साल पहले वारिद भी पाकिस्तान की मार्केट से निकल गया था। मोबाइल रजिस्ट्रेशन और सिम्स की तादाद जानने के हवाले से जाली लिंक्स भेजे जाने का इंकशाफ। PTI ने अवाम को धोखाधही पर मबनी लिंक से मुताल्लिक खबरदार कर दिया। कहा सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए फिशिंग लिंक्स भेजे जा रहे हैं। फिशिंग लिंक्स अवाम को धोखा देने के लिए बनाए गए हैं। अवाम इन जाली लिंक्स पर क्लिक करने से गुरेज करें। लाहौर में रात और सुबह के औकात में बूंदाबांदी के बावजूद स्मॉग में कमी ना आ सकी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सर फहरिस्त रहा। खैबर पख्तूनख्वा में मालाकंड और पेशावर समेत दीगर इलाकों में बारिश। मौसम सर्द हो गया। बारिश के बाद पेशावर में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 189 से 88 पर आ गया। इस्लामाबाद में मौसम खुशगवार। कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात का मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और हल्की बारिश की पेशगोई। कराची में जनवरी से मगरिबी हवाओं के चलने से सर्दी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान। गाजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मुजाहरे। यमन के दारुल हुकूमत सना में बड़ा मुजाहरा। लाखों अफराद की शिरकत। फ़लस्तीन से यकजहती का भरपूर इजहार किया गया। उर्दून के दारुल हुकूमत ओमान में अमरीकी सफारत खाने के बाहर मुजाहरा। फ़लस्तीनियों की हिमायत में नारे। नेदरलैंड्स के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। जंगबंदी के हक में नारे।
भारत में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के सबब कोरोना का फैलाव, मजीद 752 केसेस, 4 अमवात। भारतीय हुकाम की शहरियों को क्रिसमस और नए साल के मौके पर कोरोना से मुताल्लिक एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और फेस मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। उत्तर प्रदेश में खांसी बुखार की सूरत में कोरोना टेस्ट लाजमी करार दिया गया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबैना तौर पर हासिल इस्तिस्ना से मुताल्लिक मुकदमे की समाअत तेज करने से इनकार कर दिया। साल 2020 के इलेक्शन में साबिक सदर की मुबैना मुदाखलत का मुकदमा इल्तिवा का शिकार हो गया। स्पेशल काउंसिल जैक स्मिथ ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की थी कि वो फेडरल कोर्ट ऑफ अपील्स को नज़रअंदाज करते हुए इस्तिस्ना से मुताल्लिक मुकदमे को तरजीही बुनियाद पर निपटाए। ताहम अमरीका की आला तरीन अदालत ने यह दरख्वास्त बगैर वजह बताए मुस्तरद कर दी। साबरी का अलग अंदाज, कलाम यादगार, मद्दा उनका यौम पैदाइश नहीं भूले।